اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ بوندیں برستے ہی ہر چیز اجلی اجلی ہو جاتی ہے اور تمام تر چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اس وقت بھی شہر قائد میں مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس موسم سے اور کچھ لوگ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ رحمت زحمت نہ بننے پائے۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹرولر نیوز فیس ٹی وی عبداللہ حسن صاحب، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ چینل کی روف پر موجود ہیں سینئر رپورٹر اے کے محسن۔ اے کے محسن، سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے ہم۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم کنٹرولر نیوز عبداللہ حسن سے بات کرتے ہیں۔ عبداللہ حسن، آپ اس وقت موسم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، شہر قائد کی کافی خوبصورت موسم ہے، کیا کہیں گے کون کون سے علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے؟ جی میں آپ کو علاقوں کے حوالے سے ضرور بتاؤں گا، لیکن جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر یہ بتا دیا کہ یہ ابر رحمت جو ہے یہ زحمت نہ بنے، اس لیے یقینی طور پہ جو لوگ جھوپڑیوں میں بسیرا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کچے مکانات کے اندر ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ مصیبت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا گڈ سائڈ بھی دکھا دیتے ہیں کہ جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، کافی لوگ بچے بڑے بوڑھے سبھی باہر نکل آئے، کیونکہ گرمی کا زور جو ہے وہ اچانک سے سائمہ ٹوٹ گیا ہے اور مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے موسم جو ہے نا انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ لیکن اب گھروں میں سے جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زبردست قسم کے پکوڑوں کی جو اسمیل بھی آ رہی ہے، لوگ سموسے بھی کھا رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ عبداللہ، ہم تو اسٹوڈیو میں ہیں، بارش کو صحیح سے انجوائے نہیں کر پا رہے، آپ بتائیں آپ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں پکوڑے سموسے کھا کر؟ جی میں یہ چاہوں گا کہ جو سائمہ خان آپ کے جو بالکل برابر میں سے موجود ہیں، وہ پانی کی بوتل اگر آپ کے اوپر ڈال دیں تو بالکل وہی کنڈیشن آپ کی بھی ہمارے والی ہو جائے گی جیسے ہم بارش میں تو بھیگے ہوئے ہیں۔ میں علاقوں کے حوالے سب کو بتا دوں کہ کراچی کے علاقوں ملیر، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر، لانڈی، کورنگی، ناظم آباد میں معتدل 30، جبکہ سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی بفر زون اور نارتھ کراچی اور اطراف کے علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ اچھا، ایک اور آپ کو سائڈ یہ دکھاتا چلوں، دوسری جانب شہر میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کے الیکٹرک نے برسات کے دوران شہریوں کو احتیاطی تدابیر بھی اپنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مطلب جو لوگ جو ہیں کھمبوں کے قریب ہے، جن کے گھر ہیں اور جو جس دروازہ بالکل ہی قریب میں ہے، تو ان کو اور بچوں کو، جو بچے سے باہر کھیل رہے تھے، ان کو باہر کھیلنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بالکل۔ اچھا عبداللہ حسن، ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے بارش کی ایک بوند برستی ہے اور تمام تر علاقوں کی بجلی غائب کر دی جاتی ہے، کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بجلی بالکل منقطع کر دی گئی ہے؟ دیکھیں، آپ کو یہ بات بہت اچھے سے نالج ہے، ہم آج سے ہی اسٹارٹنگ سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں 4 بوندیں گری نہیں، فوری طور پہ الیکٹرک نے بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا۔ ایک طرح سے ہم اس کو بولتے تو ہم فوری طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، یہ ہم عملاً اور یہ غلط ہو رہا ہے یہ، لیکن کافی چیز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یار یہ ہمارے لیے بیٹر ہے، اور اگر یہ بجلی رہے گی کھمبوں میں، بجلی کی تاروں میں اگر یہ لائٹ بجلی رہے گی تو بہت ہیوی کے وی کی لائنز ہوتی ہیں، اس سے جو ہے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، ٹرانسفارمرز پڑ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ الیکٹرک بھی احتیاطی طور پہ جو ہے وہ بجلی کو منقطع کر دیتی ہے۔ یہ موقف ہے کہ الیکٹرک کے ترجمانوں کا ویسے جی صحیح ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقوں ملیر، گلستان جوہر، گلشن معمار، کورنگی، ایئرپورٹ، رفاع عام سوسائٹی اور اطراف کے علاقوں میں ہلکی اور کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ دھابے جی، دمبا گوٹ اور سپر ہائی وے پر بھی مختلف مقامات پر بوندا باندی ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر رپورٹر اے کے محسن صاحب، ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت شہر کراچی کا موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے، لوگ اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر کو بھی آپ لوگ اپنائیے گا کہ بچوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگائیں، کیونکہ ایسی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات بجلی کے کھمبوں سے یا تار گرنے سے مختلف حادثات رونما ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پانی کا بہاؤ اور نکاسی جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر سے ہوتی ہے، تو مختلف گٹرز وغیرہ اور ان کے ڈھکن غائب ہو جاتے ہیں یا کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، گھر میں رہیں اور پکوڑے سموسے بنائیں، خوب لطف اندوز ہوں، بارش کو انجوائے کریں۔ بالکل شہزادی، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ عبداللہ حسن ہمارے لیے بھی پکوڑے اور سموسے لے کر آئیں گے تاکہ ہم بھی اسٹوڈیو میں لطف اندوز ہو سکیں ان تمام تر لوازمات سے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ابر رحمت ابر زحمت نہ بننے پائے، بارش کی بوندیں برستے ہی جہاں ایک جانب لوگ بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں، ہر چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، وہیں دوسری جانب کے الیکٹرک کی جانب سے فوراً ہی لائٹ منقطع
मुहैया कर दी जाती है। बिजली का निज़ाम वैसे ही दरहम बरहम है शहर कायद में, लेकिन ये अब्र रहमत ज़हमत बन जाती है। घंटों के हिसाब से बिजली गायब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद शहर कायद की आवाम इस गरज चमक की बारिश में भी इंजॉय करना नहीं भूलती है। हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है उसके बाद सीवियों पर भी लोग बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं और बड़े अच्छे से वहां पर जाकर एंजॉय करते हैं। और बारिश कराची वालों के लिए खास तौर पे बारिश ये किसी त्योहार से कम नहीं है। बिल्कुल, और इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त फैज़ टीवी के रिपोर्टर समीर तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कौन से इलाके में वो मौजूद हैं और क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। समीर तरीन, बताइएगा आप किस इलाके में मौजूद हैं, बारिश की क्या सूरत हाल है वहां पर? शुक्रिया साइमा, आपको बताता चलूं मैं इस वक्त शारा फैसल पे मौजूद हूँ। आपको बताता चलूं कराची वालों के लिए बारिश एक दवा जो है वो खुशगवार साबित होती है। उसी के चंद घंटों बाद ही देखने में ये आता है कि कराची के जितने डीएमसी और केएमसी और जितने जो है वो कंटोनमेंट के जो एरियाज हैं वो हरकत में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो कराची के जो मेन जो रोड है शारा फैसल, दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक शदीद जाम है आने और जाने वाले ट्रैक पे, क्योंकि इस वक्त ऑफिस की छुट्टी होने का टाइम है, स्कूल्स की छुट्टियां हुई है और काफी जो है वो ट्रैफिक जाम नजर आता है। इंतजामिया जो है वो सड़कों से गायब नजर आती है। एक से दो जगहों पे हमको जो है वो पानी निकालते हुए जो है वो लोग नजर आए, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो रोड पर लगी हुई है। जी समीर, ये बताइएगा कि जब मौसम ऐसा हो और बारिश ज्यादा हो जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि कॉजवे और कोरंगी साइड पे जो मली नदी है ये सब नदियां भर जाती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, तो क्या आज भी कोई ऐसी सूरत हाल है? देखिए, आपको बताता चलूं कराची की जो मेन मली जो नदी है वो दो जगह से जो है वो उसकी क्रॉसिंग दी गई है। एक कॉजवे की जो है वो नदी बताई जाती है जिसकी जो कि इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, और इसके साथ साथ एक जो है मलीर अल्फला की जो है वो नदी बताई जाती है जो कि मलीर ही की नदी है। दोनों जानिब जो है वो नदियों का ट्रैफिक बंद कर दिया आने और जाने वाली जानिब से, जिसके बाद जो है वो मुतबादिल रास्ते जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो लोगों को जो है वो मुतारिफ करा रही है। जिसके बाद देखा जाए तो इस वक्त अब जाकर कहीं कहीं जो है वो ट्रैफिक पुलिस रोडों पे नजर आई है, नहीं तो शहर का वो बदतर हाल है कि चंद घंटों की बारिश लोगों के लिए जो है वो जहमत बनती गई है। अब देखना यह है कि ट्रैफिक जो है वो कितनी देर में क्लियर होता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है, समीर तरीन इस वक्त शाहराह फैसल पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि जहां बारिश बरसी है वहीं ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। हर जानिब ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आ रहा है, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां इस वक्त खड़ी हैं रोडों पर, हर जानिब ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब्र रहमत जहमत बन चुकी है, वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये अब्र रहमत रहमत ही रहे, जहमत ना बनने पाए। बिल्कुल साइमा, मुझे तो इन्होंने परेशान कर दिया है ये बताकर कि कॉजवे नदी भी बंद कर दी है और मली नदी भी बंद कर दी है, तो यकीनन ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर बहुत ज्यादा हुई है। तो देखें क्या होता है, दुआ है कि शाम तक बारिश का सिलसिला भी थोड़ा कम हो और ये नदी भी खुल जाए। हमने घर भी जाना है। बिल्कुल, घर भी जाना है। इसी हवाले से कुछ मजीद भी बात कर लेते हैं। सीनियर रिपोर्टर ए के मोहसिन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ए के मोहसिन, बताइएगा आप इस वक्त शहर कायद की सूरत हाल देख रहे हैं, किस इलाके में आप मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी, मैं इस वक्त शारा फैसल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम नजर आ रहा है। पूरा शारा फैसल इस वक्त तकरीबन चौक है। शारा फैसल के कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल जमा हो जाता है और वहाँ पर निकासी है आपका कोई सिलसिला नहीं होता। जब एयरपोर्ट से शारा फैसल पे हम चढ़ते हैं तो एयरपोर्ट के करीब पानी का जो है एक तालाब नजर आता है, जिसके बाद गाड़ियां बिल्कुल स्लो हो जाती हैं, गाड़ियों में पानी चला जाता है। एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे आते हैं नाता खान इस पॉइंट पर, इसके अलावा ड्रिग रोड के पॉइंट पर अंडरपास इस वक्त पानी से भर चुका है ड्रिग रोड का शारा फैसल पे। उसके आगे जब आएंगे पीएफ के पास पानी बहुत ज्यादा है। उसके आगे जब आप गुजरते हैं तो कारसाज पर पानी बहुत ज्यादा है, नर्सरी पर पानी बहुत ज्यादा है। नर्सरी से थोड़ा आगे जब चलते हैं तो गोरा कब्रिस्तान के पास पानी बहुत ज्यादा है। शारा फैसल पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो गाड़ियां बिल्कुल रिंग का चल रही हैं, चूंकि हवा बंद हो जाती है बारिश के बाद, तो उस वक्त जो है वो पैसेंजर या लोग जो हैं जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा मेरे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, उनका यही कहना था कि कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें सुजानी है, शाह फैसल है, सदर के इलाके हैं, डिफेंस के इलाके हैं, वहां पर निकासी आपका कोई ऐसा सिलसिला है नहीं। चंद बूंदे गिरती हैं जिसके बाद जो है वो पानी जगह जगह पर खड़े हो जाता है। खास तौर पर जो चुरंगियां और चौराहे हैं
وہ انتہائی جو ہے وہ کشادہ تو ہیں، نعمت اللہ دور میں یا پھر مصطفیٰ کمال دور میں کشادہ کر لیے گئے تھے، لیکن اس میں پانی کی جو مینجمنٹ ہے، پانی کو نکالنے کا، نکاسی آب کا، وہ سلسلہ بالکل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تو کیا ابھی کہیں پہ بھی نکاسی آب کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، کام شروع نہیں ہوا، پانی اسی طرح بھرا ہوا ہے سڑکوں پر؟ جی بالکل ویسے کا ویسا ہے پانی، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈی ایم سیز جتنی بھی ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو اتھارٹیز کارپوریشنز ہیں یا کمپنیز ہیں، ڈی ایم سیز میں بھی جو ہے وہ اس وقت جون تک نہیں رینگ رہی ہے۔ افسران اپنے دفاتر میں بیٹھے ہیں یا پھر چھٹیاں لے کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، عملہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، کہیں پہ بھی عملہ نظر نہیں آ رہا۔ تھوڑا بہت ہم نے شارع فیصل پہ کچھ جو فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کے کچھ اہلکار دیکھے ہیں جو کہ پانی کسی جگہ سے نکال رہے تھے، لیکن جو ڈی ایم سیز ہیں جو کراچی کو جو ہے اون کرتی ہے اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کا جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل فیل نظر آ رہا ہے، ناکام نظر آ رہا ہے۔ کہیں پر بھی پانی کو نکالنے کے لیے ابھی تک نہ تو واٹر بورڈ کی ٹیمیں پہنچی ہیں، نہ ہی جو ہے وہ ڈی ایم سیز کا عملہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے شہری یہی کہہ رہے ہیں کہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، یہاں سے ریونیو تو اکٹھا کر لیا جاتا ہے لیکن سروسز محسن صاحب، حالیہ بارشوں میں تو ایڈمنسٹریٹر صاحب خود سڑکوں پر نکل آئے تھے اور مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے تھے، تو کیا آج ابھی تک وہ بھی کسی علاقے میں نہیں گئے؟ جی وہ بالکل تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حالانکہ پہلے سے ہی محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشن گوئی کی ہوتی ہے کہ بارش فلاں دن ہوگی اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے پیشن گوئی کے مطابق، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ابھی تک سڑک پر نہیں آئے۔ وہ کہیں پہ آئیں گے، نمائشی طور پر فوٹو سیشن کریں گے یقیناً، اور حالانکہ انہیں سڑک پر آنے کے بجائے دفتر میں بیٹھ کر تمام کراچی کا جائزہ لینا چاہیے فوری طور پر، اور جو 6 اضلاع ہیں کراچی کے، 6 اضلاع کی جتنی ڈی ایم سیز بنتی ہیں ان میں باری باری ان کو جو ہے وہ اپڈیٹ لینی چاہیے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے، اور فوری طور پر پانی کو نکاسی آب کا جو ہے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اے کے محسن، بہت شکریہ۔ ہمیں بتا رہے تھے کہ شہر کراچی میں اس وقت نکاسی آب کا سلسلہ بالکل بھی شروع نہیں کیا گیا، شہری بہت پریشان ہیں، کئی لوگوں کی گاڑیاں رک گئی ہیں، کئی کی سائمہ بائکس خراب ہو گئی ہیں، بالکل چھٹی کا ٹائم ہے، آفیسز وغیرہ میں سے لوگ نکل رہے ہیں، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔ اسپیشلی شاعرہ فیصل کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت آفس سے ظاہر ہے لوگ گھروں کی جانب رخ کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہلکی سی بارش ہوئی ہے اور شہر کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ نکاسی آب کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی ٹریفک پولیس اہلکار نظر نہیں آ رہا ہے روڈوں پر، اور عوام پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے کہیں نہ کہیں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہیں، اور کس طریقے سے اس کو بحال کیا جائے گا کہنا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال شہر قائد میں مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے اس وقت سینئر رپورٹر اے کے محسن، سمیر ترین اور کنٹرولر نیوز فیض ٹی وی عبداللہ حسن۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔